یہ بات ہے اس وقت کی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور اہل مکہ نے، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس اپنا بھی قرآن تھا، یا وہ کہتے تھے کہ قرآن کے علاوہ بھی حضرت علی نے کچھ خاص باتیں لکھی تھیں کہ مدینہ بھی حرم ہے، لیکن مدینے پر فقہی طور پر حرم کے احکامات نہیں لگتے۔ عن جعلہ بن امیہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال احتکار الطعام فی الحرم الحاد فیہ، کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا احتکار الطعام، غلے کو ذخیرہ کرنا یا غلے کی ذخیرہ اندوزی کرنا، فی الحرم، حرم میں، الحاد فیہ، اس میں الحاد پھیلانا ہے۔ احتکار جیسے یہ تاجر بسا اوقات کسی چیز کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور پھر وہ چیز جو ہے وہ مارکیٹ سے یا ملتی نہیں ہے یا بہت مہنگی ملتی ہے۔ اگر ایک بندے نے فرض کرے اس نے گندم کاٹی ہے، اور ظاہر ہے جب گندم نئی نئی آتی ہے تو اتنی مہنگی نہیں ہوتی، پھر وقت گزرتا ہے تو مہنگی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ ایک کسان ہے، اس نے اپنی تھوڑی بہت گندم جو ہے وہ رکھ لی ہے کہ میں ذرا 2 مہینے ٹھہر کے بیچوں گا، تو اس کو احتکار نہیں کہتے۔ احتکار ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے مارکیٹ میں ایک چیز کی کمی واقع ہو جائے، اور یہ بہت بڑا اس کو جرم کہا گیا ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ المحتکر ملعون، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ملعون ہے، والجالب مرزوق، اور جو تاجر جو ہے وہ اپنا مال بازار میں لے آتا ہے اللہ اسے رزق دیتا ہے۔ یعنی تاجر تو اس لیے کرتے ہیں نا کہ ان کو منافع ملے، لیکن رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ صاف نیتی کے ساتھ زندگی میں، جس بندے نے صاف نیتی کا راستہ اختیار کیا، اللہ اسے کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ اور بد نیت بندہ، کھوٹی نیت والا، نیگیٹو سوچ والا، ہمیشہ پریشان رہتا ہے اور کبھی بھی اس کی زندگی میں سکھ نہیں آتا اور برکت نہیں آتی۔ یہ اللہ کا کوئی قانون ہے۔ تو یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے یہ ویسے بھی غلط ہے، اور حرم مکہ میں تو پھر اور زیادہ غلط ہوگی۔ یعنی وہ گھر جہاں جا کے بندے کو اللہ کی یاد اپنے جوبن پہ پہنچ جائے، جو بندہ وہاں بھی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو وہ تو پھر بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ حرم میں ذخیرہ اندوزی کرنا، اس میں الحاد پھیلانا ہے۔ لحد کہتے ہیں ایک طرف کو ہٹ جانا، اس لیے قبر کی لحد اسے کہتے ہیں جو سائڈ پہ بنائی جاتی ہے۔ تو اس سے مراد ہوتا ہے دین کا راستہ چھوڑ کے لادینی کے راستے پر چل پڑنا۔ تو حرم میں ذخیرہ اندوزی کرنا اس میں لادینیت پھیلانے کے مترادف ہے، کہ جو بندہ حرم میں ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، بے شک وہ ہر رات تہجد کی نماز جا کے جماعت سے پڑھتا ہو، دراصل وہ حرم میں لادینیت پھیلانے کے جرم کی طرح کا جرم کر رہا ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ تھا، ما اطیبک من بلد و احبک الیہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی طرف دیکھا۔ یہ ہجرت کی بات ہے، جب آپ ہجرت فرما رہے تھے نا اس وقت، تو آپ نے فرمایا کہ تو یعنی شہروں میں سے تو کتنا خوشگوار شہر ہے، وَأَحَبَّكَ إِلَيَّ، اور مجھے تو کتنا محبوب ہے، وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُونِي مِنْكَ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ، اگر میری قوم مجھے یہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور نہ کرتی
تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا. یعنی رسول کریم علیہ السلام نے مکہ شریف کی طرف دیکھ کر یہ بات فرمائی. وعن عبداللہ بن عدی بن حمرہ رضی اللہ عنہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا واقفاً علی الجزورہ، آپ جزورہ پر کھڑے تھے. یہ کوئی ایک زمین کا نام ہے، کوئی چٹیل زمین تھی. فقال واللہ انک لخیر ارض اللہ، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم بے شک تو اللہ کی زمینوں میں سے بہترین زمین ہے مکہ مکرمہ. واحب ارض اللہ الی اللہ، اور اللہ کے نزدیک سب سے محبوب زمین ہے. ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، اور اگر مجھے یہاں سے ہجرت نہ کروائی جاتی تو میں یہاں سے کبھی نہ جاتا. الفصل الثالث عن ابی شریح العدوی انہ قال لعمر بن سعید وهو یبعث البعوث الى مکہ. یہ بات ہے اس وقت کی جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اور بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر اور اہل مکہ نے یزید کے خلاف بغاوت کر دی. یزید تو مر گیا تھا، وہ تو بہت جلدی مر گیا تھا. اس کے بعد حکم بن مروان یا ایسا کوئی تھا، وہ اس کا دور تھا. تو اس نے ایک یعنی جو بندہ لشکر تیار کر کے بھیجتا تھا اس کا نام تھا عمر بن سعید، یہ گورنر تھا. تو ابی شریح العدوی کہتے ہیں کہ انہوں نے عمر بن سعید سے کہا وَهُوَ يَبْعَثُ الْبَعُوثَ إِلَى مکہ، جب وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہا تھا. یعنی مکہ کی طرف لشکر بھیجنے سے مراد کیا ہے کہ جا کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرے، اہل مکہ پر حملہ کرے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسی وقت وہ انہوں نے سنگ باری کی تھی اور خانہ کعبہ کا غلاف جلا تھا اور بہت سے صحابہ شہید ہوئے تھے. تو جب وہ بھیج رہا تھا تو اس وقت ابو شریح العدوی نے اس سے کہا اذن لی ایھا الامیر احدثک قوما قام به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغد من یوم فتح، کہ اے امیر مجھے اجازت دے کہ میں تمہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول سناؤں جو آپ نے ابھی کل ہی تو فتح مکہ کے دن فرمایا تھا. سمعتہ اذنایا، سرکار کی اس بات کو میرے دونوں کانوں نے سنا. ووعاہ قلبی، میرے دل نے اسے یاد رکھا. وابصرتہ عینایا، اور میری آنکھوں نے اس کو دیکھا. حین تکلم بھی، جب سرکار یہ فرما رہے تھے تو میں نے اپنی آنکھوں کو سرکار کو یہ فرماتے ہوئے اپنی آنکھوں کو دیکھا تھا. یعنی میں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کو دیکھا تھا جب سرکار یہ فرما رہے تھے. حمد اللہ، اپنے اللہ کی حمد بیان فرمائی. وَأَثْنَى عَلَيْهِ، پھر اللہ تعالیٰ کی ثنا کی. ثم قال، پھر آپ نے فرمایا ان مکہ تحرمہ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم بنایا ہے، یا اس کی حرمت کو باقی رکھا ہے. لم یحرمھا الناس، لوگ اسے حرم کی عظمت سے محروم نہیں کر سکتے. فلا یحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسفک بہا دما، اور کسی بھی ایسے شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ ان یسفک بہا دما، کہ وہ مکہ مکرمہ میں خون ریزی کرے، مکہ مکرمہ میں خون بہائے. یہ حرم کی یعنی ایک عزت اور اس کی تکریم کا ایک پہلو ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا مدینہ منورہ میں، مدینہ منورہ بھی حرم میں بھی ذکر آئے گا، تو اس وقت بہت سے اتنے بڑے ایک سلطنت کے خلیفہ ہیں تو بہت سے لشکر ہوتے ہیں ان کے پاس.
اور لوگوں نے ان سے اجازت بھی طلب کی کہ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو ختم کرتے ہیں۔ کتنے تھے وہ؟ 2-3 ہزار زیادہ، اس کے لگ بھگ تھے بلوائی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مدینہ منورہ میں خون بہے، یعنی آپ نے مدینہ منورہ کی حرمت کے لیے، اس کی حرمت کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان قربان کر دی، لیکن وہاں لڑائی نہیں ہونے دی۔ پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں کوفہ کو دارالخلافت بنایا، تو ناسبی جو بھی کہیں ان کی تو ایک سوچ ہے، نیگیٹو سوچ ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ جیسے کل حضرت عثمان کا محاسبہ کر لیا گیا تھا، حضرت عثمان کا محاصرہ کر لیا گیا تھا اور ان کو شہید کرنے تک نوبت آ گئی تھی، انہوں نے بڑی مشکل سے یہاں خون ریزی سے بچایا مکہ حرم میں، اس کو مدینہ منورہ۔ ایسا نہ ہو کہ کل پھر ایسے حالات بن جائیں اور پھر میری وجہ سے مکہ مدینہ منورہ میں خون ریزی ہونے کا امکان پیدا ہو جائے۔ تو اس لیے آپ نے، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ نے اپنا جو دارالخلافت تھا وہ اس کو کوفہ کو بنا دیا تھا، تو یہ اس میں ایک حرم کی حرمت ملحوظ خاطر تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس میں خون نہ بہایا جائے، سرکار نے فرمایا ولا یعضد بها شجرہ، اس کا درخت نہ اکھاڑا جائے۔ فإن أحد ترخص بقتال رسول اللہ فیہا، اگر کوئی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر کسی نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس میں جنگ کرنے کی اجازت چاہے، فقولوا له، تو اس کو کہو ان اللہ قد اذن لرسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے اپنے رسول کو اس کی اجازت دی تھی، جب حضرت خالد بن ولید کے دستے پر مکے والوں نے حملہ کر دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، ان کے ساتھ ایک جھڑپ ہوئی تھی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو ان کے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی، ولم یأذن لکم، اور تمہارے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وإنما أذن فيها ساعة من نہار، اور بے شک دن کے ایک لمحے میں، لمحے کے لیے اس کی اجازت دی گئی تھی۔ وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، آج اس کی حرمت ویسے ہی لوٹ آئی ہے جیسے کہ اس کی حرمت کل باقی تھی، یعنی اب یہ ہمیشہ کے لیے حرم ہے اور اس میں خون ریزی جائز نہیں ہوگی۔ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اور جو یہاں پر موجود ہے وہ میرا یہ پیغام اس تک پہنچا دے جس تک یہ پیغام نہیں پہنچا۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کے فرمودات آپ نے سنائے، کس کو سنائے؟ عمر بن سعید۔ دیکھیں، ایک بندے کے ایمان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب ایک طرف اس کا اپنا کوئی مفاد ہو، اپنا کوئی خیال ہو، اپنی کوئی رائے ہو، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم۔ اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے آگے، حکم کے آگے کتنا جھکنے والا ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر حرام کھا رہا ہے، کسی کا حق مار رہا، آپ اسے کہیں اللہ نے اس کو حرام کیا، مثلا راشد القرطشیاب، وہ کہے چپ کرو صوفی صاحب، یعنی اس طریقے سے کہہ کہ وہ تمسخر ہو رہا ہے، ایکچولی اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ تو خیر روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ جی کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر آتا ہے پروانہ۔ بندے کے ایمان کا پتہ ہی مقابلے کے وقت چلتا ہے کہ یہ اللہ کی بات کتنی ماننے والا ہے۔ اب یہ ہوا جیسے وہ آتا ہے نا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ انہوں نے روم کے ساتھ غالباً جنگ ہو رہی تھی اور پھر جنگ بندی ہو گئی کہ جی 2 مہینے تک ہم جنگ نہیں کریں گے، میں مثال دے رہا ہوں۔ تو ابھی چند دن باقی تھے تو انہوں نے کہا کہ اپنا جو لشکر ہے نا یہ سرحد کے قریب کر دو، ہم ان پہ حملہ تو نہیں کریں گے، جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن لشکر سرحد کے قریب کر دو اور یوں ہی وہ جنگ بندی کا جو وقت ہے وہ ختم ہوگا تو ہم حملہ کر دیں گے۔ تو
جب وہ لشکر نے کوچ کر لیا، بغل بچ گیا، قافلہ وہ لشکر چلنے لگا، تو ایک طرف سے آواز آئی کہ العہد العہد لا غدر لا غدر، کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی، وعدہ خلافی نہیں کرنی، اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، وعدہ پورا کرنا ہے۔ لوگوں نے دیکھا تو وہ حضرت عمر بن انبسہ تھے رضی اللہ تعالیٰ صحابی۔ حضرت امیر معاویہ نے اس سے پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے رسول کریم علیہ السلام سے سنا ہے کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ ہو تو اس عرصے میں نہ تم جنگ ان پر حملہ کر سکتے ہو، نہ اپنی فوجیں سرحد کے قریب لے جا سکتے ہو۔ تو اس وقت حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ رک جاؤ، رسول کریم علیہ السلام کا فرمان مجھے پہنچ چکا ہے۔ یعنی یہ ہوتا ہے حکم جو سر جھکا دینا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے۔ اب انہوں نے کیا کیا، عمر بن سعید جو تھا ان کو جب کہا نا کہ سرکار کا فرمان سنایا، فقیلہ نے ابی شرح، اس کے جو راوی ہیں ابو شرح، ان سے کہا گیا ما قال لک عمر، پھر عمر نے آپ کو کیا کہا؟ عمر نے کیا جواب دیا؟ قالا، تو انہوں نے فرمایا قالا، اس نے کہا انا اعلم بذالک منک یا ابا شرح، اے ابو شرح مکہ کی حرمت کی باتیں میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ کسی کو حقارت سے کہتے ہیں نا میں تم سے بہتر جانتا ہوں، تم مجھے نا دین بتاؤ میں بہتر جانتا ہوں۔ یہ عمر بن شرح میں تم سے بہتر جانتا ہوں ان تمام باتوں کو۔ ان الحرم لا یعیز، اب وہ تعویل کرتا ہے، کہتا ہے حرم جو ہے نا وہ کسی گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا۔ یہ اگر میں حملہ کر رہا ہوں تو یہ عبداللہ بن زبیر گناہ گار ہے، یہ ان کی پیروی کرنے والے گناہ گار ہیں، ہم تو گناہ گاروں پہ حملہ کر رہے ہیں، ہم کی حرم کی حرمت کو ہم نہیں کم کر رہے ہیں۔ ان الحرم لا یعیس عاصیا، حرم جو ہے وہ کسی گناہ گار کو پناہ نہیں دیتا، ولا فارا بدم، اور نہ ہی کسی بھاگنے والے کے خون کو محفوظ کرتا ہے، ولا فارا بخربہ، اور نہ ہی کسی یعنی ولا فارا بخربہ، اور نہ ہی کسی کو اسے خرابی کرنے کی طاقت یا رخصت دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ انہوں نے یعنی حکومت کے خلاف بغاوت کر کے فساد پیدا کر دیا ہے مکہ مکرمہ میں، تو ہم تو اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم کی حرم کی حرمت کو ختم کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ اس نے دراصل ایک تعویل کر کے اپنے اس حملے کو جائز قرار دینے کی کوشش کی۔ ان عباس بن ابی ربیعہ المخزومی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال هذه الامة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظیمها، کہ حضرت عباس بن ابی ربیعہ المخزومی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزال هذه الامة بخیر، یہ امت خیر پر رہے گی، ما عظموا هذه الحرمة حق تعظیمها، جب تک یہ حرم کی تعظیم ویسے کرے گی جیسے تعظیم کرنے کا حق ہے۔ یعنی حرم کی تعظیم ایمان کی وجہ سے ہوگی نا، ایمان مضبوط ہوگا تو حرم کی تعظیم ہوگی نا، اور اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے کسی مفاد کے لیے حرم کی تعظیم کرتا ہے پھر تو وہ حرم کی تعظیم نہیں کرتا۔ تو ایکچولی یہ یعنی تعظیم حرم ایمان کی پختگی کی ایک علامت کے طور پر اس کو بیان کیا گیا۔ جب تک وہ اس کی تعظیم کریں گے جب تک کہ تعظیم کرنے کا حق ہے۔ فَإِذَا ضَيَّعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا، اور جب وہ حرم کی حرمت کو پامال کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے گا اور برباد کر دے گا۔ حرم المدینہ حرسہ اللہ، یہ حرم مدینہ کا بیان۔ ان علی قال ما کتبنا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا القرآن، کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس اپنا کوئی قرآن تھا، یا وہ کہتے تھے کہ قرآن کے علاوہ بھی حضرت علی نے کچھ خاص باتیں لکھی تھیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں لکھی۔
یعنی میرے پاس اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن نہیں ہے جو جسے میں نے جمع کیا ہے، جسے میں نے لکھا ہے. وما فی ہذہ الصحیفہ، اور دوسری چیز کیا ہے جو ہم نے سرکار سے لکھی ہے وہ صحیفہ ہے. یہ صحیفہ جیسے پمفلٹ ہوتا ہے، چیز بروشر پمفلٹ اس طرح کی چیز. اب وہ صحیفہ کیا ہے؟ یعنی صحیفہ کوئی دوسرا قرآن نہیں ہے. اہل بیت کا قرآن وہی ہے جو یہ قرآن ہے، جو شرق و غرب میں پڑھا جاتا ہے، جس پر صدیوں سے امت جو ہے جس کو قرآن مانتی آئی. تو صحیفہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب صحیفہ میں کچھ احکام تھے. المدینہ تو حرام ما بین عیر الی صور، کہ مدینہ حرم ہے عیر اور صور کے درمیان. یہ دو پہاڑوں کے نام. پہلی بات یہ ہے کہ مدینہ بھی حرم ہے، لیکن مدینے پر فقہی طور پر حرم کے احکامات نہیں لگتے. تعظیم کے اعتبار سے، تکریم کے اعتبار سے، عزت و احترام کے اعتبار سے مدینہ بھی حرم ہے، لیکن فقہی احکام جو ہیں کہ درخت نہیں کاٹے جائیں گے یا وغیرہ وغیرہ، ایسی چیزیں جو ہیں یہ اس کے حکم جو ہیں وہ مدینہ منورہ میں نہیں جاری ہوتے اکثر فقہا کے نزدیک. تو لیکن مدینہ منورہ کا احترام کرنا اور مدینہ منورہ میں کسی پر زیادتی نہ کرنا یا مدینہ کے باسیوں پر کوئی زیادتی نہ کرنا، یہ چیزیں تو اس طریقے سے ثابت ہیں کہ ان میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اب عیر اور صور جو ہے نا، صور تو یعنی دو پہاڑ ہیں. بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ عیر بھی ایک پہاڑ ہے مدینہ منورہ میں، اور احد کے پاس کوئی صور نامی چھوٹا پہاڑ ہے، اس لیے اس سے مراد یہ یعنی مدینہ کی حدود ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ صور تو مدینہ منورہ میں ہے، جس کو غار صور کہتے ہیں، غار صور. تو وہ ان کا یہ خیال ہے کہ صور بھی مدینہ منورہ میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے، اور عیر بھی مکہ مکرمہ میں ہے. لیکن راجح قول یہ ہے کہ عیر اور صور جو ہے یہ مدینہ منورہ کے دو پہاڑوں کے نام ہیں جو مدینہ کی حدود کو بیان کرتے ہیں. فمن حدث فیہ حدثا، جس نے اس میں کسی بدعت کی ابتدا کی، او عام محدثا، یا کسی بدعتی کو پناہ دی. یاد رکھنا آج کل تو ہم نے یعنی ایسے ایسے اصطلاحیں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرنی شروع کر دی ہیں، اللہ ہی معاف کرے. یعنی کسی بندے نے نماز کے بعد اونچی آواز سے کلمہ پڑھ لیا تو بدعتی ہو گیا، دربار پہ چلا گیا تو بدعتی ہو گیا. ایکچولی جو بدعتی کا لفظ ہے یہ گمراہ فرقوں کے نے وہ عقائد جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کے لیے استعمال ہوتا تھا. روافض ہیں، باطنیہ ہیں، خوارج ہیں، ان کو بدعتی فرقے کہا جاتا ہے. تو ہماری یعنی ایسا ٹرینڈ ہے کہ اگر کسی بندے نے صحابہ کرام کا دفاع کیا تو اس کو ناصبی کہہ دیتے ہیں. کسی نے اہل بیت کے بارے میں کوئی اچھے کلمات بولے تو اس کو رافضی کہہ دیتے ہیں. یہ بدقسمتی ہے. اصطلاحوں کو یا کم از کم کوئی حکم لگانے سے پہلے بندہ اس بات کی حقیقت کو جان لے کہ یہ ہے کیا چیز. تو بدعتی جو ہے، بدعتی سے مراد یہ ہے کہ ایسا عقیدہ اس نے ایجاد کر لیا ہے جس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. جیسے خوارج کے عقیدے تھے، معتزلہ کے عقیدے تھے، نواسب کے عقیدے وغیرہ. تو یا جس نے کسی بدعتی کو پناہ دی مدینہ منورہ میں، فعلیہ لعنت اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، اور فرشتوں کی لعنت ہو، والناس اجمعین، اور اللہ کے تمام لوگوں کی لعنت ہو. لا یقبل منہ صرف ولا عدل، اس کا اللہ نہ کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. ذمۃ المسلمین واحدہ، تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ایک ہے. یسعی بہا ادناہم، ایک ادنا بندہ بھی اپنی سطح پر اس کے لیے کوشش کرے گا. یعنی بات یہ ہے نا کہ بادشاہ اپنے لیول کا کام کرتا ہے، ایک عام بندہ اپنے لیول کا کام کرتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی حرمت کو بحال رکھنے کے لیے
ہر بندہ اپنی طرف سے وہ کرے گا جو وہ کر سکتا ہے. فمن احقر مسلما فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور جس نے کسی مسلمان کو حقیر جانا، یعنی حرم ویسے بھی حقیر جاننا غلط ہے، لیکن حرم میں مدینہ منورہ میں اور برا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اس کی فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت. لا يقبل منه صرف ولا عدل. اللہ تعالیٰ اس کا نہ کوئی نفل کوئی قبول کیا جائے گا اور نہ اس کا کوئی فرض قبول کیا جائے گا. ومن والا قوما بغیر اذن موالیہ، اور فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اور جس بندے نے کسی قوم کو اپنا مولا شمار کیا، یعنی وہ مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام کو، یعنی ایک بندہ اپنی نسبت جو ہے وہ کسی ایسی قوم کی طرف کر دیتا ہے جس میں سے ہوتا نہیں ہے. جیسے یہ احساس کمتری ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ جو ہے، ویسے پیشے جو ہیں وہ یعنی اکثر جو قومیں ہوتی ہیں وہ پیشوں کے نام سے بن جاتی ہیں، جیسے موچی ہے، نائی ہے، قومیں تو نہیں ہے نا، لیکن بن جاتی ہیں. اگر ان میں سے کوئی بندہ جو ہے وہ بہت اچھا چلا جائے اور وہ اپنی کہ جی میں تو وہ فلاں قبیلے کا ہوں، تو اس سے بڑی سختی سے منع کیا گیا ہے. کیونکہ دراصل وہ بندہ جو ہے وہ اپنے باپ کو تبدیل کر رہا ہے. بندے کو اپنے باپ کے بارے پہ فخر کرنا چاہیے کہ میں اس خاندان سے ہوں، میں اس قبیلے سے ہوں. تو یہ اس کی بڑی سخت ممانعت بھی حدیث پاک میں آئی ہے. اس طریقے سے غلام کہ موالی تو وہ کسی اور قبیلے کا ہے، لیکن وہ کہے کہ میں بنی ہاشم کا موالی ہوں، یعنی کسی مقدس قبیلے کا نام لے لیں. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن والا قوما بغیر اذن، موالی ہے اس کے، یعنی موالی کے اذن کے بغیر اس نے اپنے آپ کو اس کا موالی بنایا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. تو اس پر بھی لوگ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. لا يقبل منه صرف ولا عدل. اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا. وفی روایت لہما من ادعا الی غیر ابیہ، جس بندے نے دعویٰ کیا اپنے باپ کے علاوہ، یعنی وہ جو آتا نا قرآن مجید میں سورہ قلم میں کہ وَأُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اس کے بارے میں عقبہ کے بارے میں نا، ولید بن عقبہ کے بارے میں، اس کا ترجمہ ہم یہ کرتے ہیں کہ سرکش ہے، اور وہ زنیم کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ وہ یعنی اس کا نطفہ صحیح نہیں ہے، اپنے باپ کا نہیں ہے. پھر آگے ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس نے اپنی ماں سے پوچھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے کہا کہ میں نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی تھی. اچھا میں یہ سوچتا تھا زمانہ طالب علمی میں، اگر ایک بچہ اس کا نسب صحیح نہ بھی ہو، اس کی ماں نے خیانت کی ہو، تو ایک شریف آدمی اسے حرامی ہونے کا تانا نہیں دیتا. یعنی ایک شریف آدمی یہ نہیں کہتا کہ تو تیرا نطفہ یا تیرے نسب صحیح نہیں ہے، جس کو ہم ایسے لفظوں سے تعبیر کرتے ہیں، حرام زیادہ آسان لفظوں میں کہہ دیتے ہیں. تو قرآن مجید نے کیوں کہہ دیا وَأُتُلٌّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ؟ تو پھر مجھے پتہ چلا جب میں نے اس پر کام کیا قرآن مجید پہ کہ اصل میں زنمتن جو ہے نا، زنما، یعنی یہ بڑی جذباتی بات ہے تو بہت مقبول ہوتی ہے عوام میں. ایک کہا جائے نا جب وہ حرامی تھا پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ تو گستاخ ہے، تو بھی حرامی ہے، تو لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر بڑے نعرے مارتے ہیں. تو اصل میں زنمتن یا زنما کا معنی ہوتا ہے زائد چیز. یعنی اگر ایک 5 انگلیاں ہوتی نا، اگر کسی بندے کی 6 انگلیاں ہیں تو چھٹی زنما ہے. بکری کے کان ہیں اور کانوں کے ساتھ اگر لٹے لٹک جائیں، وہ لٹے رسیوں کی طرح وہ گوشت کا، اس کو بھی کہتے ہیں زنمتن. یہ جو ولید بن عقبہ تھا جس کے بارے میں یہ 10 اس کے عیب گنائے گئے ہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو حرامی ہے، یہ نہیں کہا،
اصل بات یہ تھی کہ قریش میں سے نہیں تھا اور اپنے آپ کو قریش میں سے کہتا تھا. تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ اتنا کم ظرف ہے کہ اپنے باپ پر شرمندہ ہے اور اپنے آپ کو قریش کی طرف منسوب کرتا ہے اور امام الانبیاء پہ طعن کرتا ہے. یعنی اس کی کم ظرفی کو بیان کیا گیا ہے. یہ نہیں تھی جو لوگوں نے جس طریقے سے بات کو پھیلا دیا اور کیونکہ لوگوں میں بڑی مقبول ہے تو اس کو پھیلائے جاتے ہیں. ایکچولی بات یہ تھی. اب سرکار نے فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو منسوب کیا اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف, جیسے ہمارے لوگ اپنا قبیلہ بدل لیتے ہیں, یعنی ایسا سید بن جاتے ہیں. جس نے منسوب کیا اور تولا غیر موالی ہے, یا اس نے اپنے آپ کو کسی دوسرے قبیلے کا موالی کا آزاد کردہ غلام مولا کیا, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, اس پر اللہ کی لعنت ہو, فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. لا یقبل منہ صرف ولا عدل, اس کی طرف سے نہ کوئی فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل قبول کیا جائے گا. اس کی شدید مذمت کی گئی. آخری حدیث انصار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان یحرم ما بین لابتہ المدینہ, میں مدینہ کے دو لابوں کے درمیان کی جگہ, لابا یعنی وہ ایک پتھریلی زمین حدود آپ جو پہلے مدینہ منورہ ہے, اس کو میں حرم قرار دیتا ہوں. ان یقطع اعضاہا, کہ اس کا درخت نہ کاٹا جائے, اور یقتل صیدھا, جو اس کے یا وہاں پر شکار کیا جائے جانور. یہ فقہی حکم نہیں ہے, یہ ترغیبی حکم ہے. وقالا, اور آپ نے فرمایا المدینہ تو خیر لہم لو کانوا یعلمون, اور مدینہ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے کاش وہ اس چیز کو جان لیتے ہیں. والوں کا شعر ہے نا اعظم چشتی کا, کہ اچھی لگتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات, زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے. خیر اللہ لو کانوا یعلمون لا یدع احد رغبۃ الا ابدل اللہ فیہا من هو خیر منہ, یعنی جو بندہ اس سے اعراض کرتے ہوئے مدینے کو چھوڑتا ہے, یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میرا مدینے میں کاروبار نہیں اچھا چل رہا ہے, میں کہیں اور چلا جاتا ہوں, یا ادھر میری برادری زیادہ ہے میں ادھر اور چلا جاتا ہوں, یا یہاں پر موسم فرض کریں سخت ہے, حالانکہ وہاں پر موسم خیر آج کل سخت نہیں ہوتا. جیسے وہ جب سرکار آئے تھے نا حج کرنے کے لیے, تو ان کا خیال تھا کہ یثرب کی تیز ہوا نے انہیں بیمار کر دیا ہوگا. تو ظاہر میں جو بندہ اعراض کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے نکل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں اس سے بہتر بندے کو آباد کر دیتا ہے. یعنی مدینہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وَلَا يَسْقُطُ أَحَدٌ عَلَىٰ لِآبَائِهَا وَجُهْدِهَا, اور جو بھی بندہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے مشکلات برداشت کرے گا اور شدتیں برداشت کرے گا, بھوک پیاس برداشت کرے گا, إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيًّا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ, تو قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی علامتیں نصیب فرمائے.